الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ آپ نماز کی شرائط کے بارے میں سن رہے تھے، اور کل گفتگو ہوئی تھی کہ نماز کی شرطوں میں یہ بھی ہے کہ وقت ہو، بے وقت نماز نہیں، یعنی وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور وقت گزر جانے کے بعد اس نماز کو قضا کہیں گے، ادا نہیں کہا جائے گا۔ شرائط نماز میں ایک شرط ستر عورت بھی ہے۔ ستر عورت سے مراد جسم کے ان حصوں کا چھپانا ہے کہ جن کی جانب غیر آدمی کے لیے، یعنی غیر انسان دوسرے کے لیے نظر کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ ستر کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، چھپانا۔ رب ذوالجلال کے اسماء کرام قدر میں ایک نام ستار بھی ہے، فعال کے وزن پر، یعنی بہت زیادہ پردہ پوشی فرمانے والا۔ رب کائنات جل وعلا نے جو ہم انسانوں کو ایک دوسرے کی نظر میں احترام، عقیدت اور ادب کا رب کائنات جل وعلا نے جو سلسلہ عطا فرما رکھا ہے، یہ اس کی شان ستاری کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی شان ستاری سے کام نہ لیتا، یعنی ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی نہ فرماتا، ہمارے عیبوں کو نہ چھپاتا، تو کوئی بھی کسی کی نظر میں عزت والا نہ ہوتا، ہم سب کے گناہ عیاں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ستار ہے کہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، ایک دوسرے سے ہمارے گناہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ایک کی نظر میں دوسرے کی عزت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ ستار چھپانے والا، ستر ڈھانپنا۔ عورت عربی میں جسم کے اس حصے کو کہتے ہیں کہ جس حصے کو چھپایا جاتا ہے۔ مرد کے لیے وہ حصہ کہ جس کو عورت کہا جاتا ہے، وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ہے۔ اس کا چھپانا فرض ہے، عام حالت میں بھی، اور نماز کی شرائط میں سے ایک شرط بھی ہے۔ جس طرح ابھی میں بتا چکا ہوں کہ ستر کا معنی ڈھانپنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے اسم گرامی قدر ستار ہے، اسی سے لفظ مستورات ہے، تو پھر مستورات کا معنی کیا ہوا؟ مفعول کے وزن پر مستور ہے کہ جن کو ڈھانپا گیا، چھپایا جاتا ہے۔ عورت کا معنی وہ حیا کی چیزیں کہ جن کی جانب نظر نہیں کی جا سکتی، یعنی انسان کے جسم کا وہ حصہ جس کی طرف کوئی دوسرا نظر نہیں کر سکتا، یہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ۔ پتہ چلا کہ عورت اور مستورات ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کو چھپایا جاتا ہے، جو چھپے نہیں، بازاروں میں معاذ اللہ تعالیٰ ننگے سر گھومے، حقیقت میں وہ عورت کہلوانے کے لائق ہی نہیں ہے، کہ اس پر لفظ عورت صادق ہی نہیں آتا، کیونکہ عورت کا معنی ہی وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس کو چھپایا جاتا ہے۔ عام حالات میں بھی اور نماز کی حالت میں بھی وہ حصہ چھپایا جائے گا۔ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ مرد کے لیے وہ حصہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، اور عورت کے لیے، جس کو ہم عورت کہتے ہیں، عورت کے لیے وہ حصہ سر کے سے لے کے پاؤں تک، جو جسم کا سارے کے سارے اعضاء ہیں، ان میں سے ایک چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، یہ 5 اعضاء ہیں، ان کے سوا عورت کا سارا بدن ہی عورت ہے، یعنی سارا بدن ہی ڈھانپنے اور چھپانے کے لائق ہے۔ چہرے سے مراد اگنے والے بالوں کی جگہ سے لے کے، یعنی پیشانی جہاں بال عموماً اگتے ہیں، اس جگہ سے لے کے ٹھوڑی تک کا حصہ ہے۔ ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو کا حصہ، یہ ٹکری، یہ اصطلاح میں چہرہ کہلواتی ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ عورت کے لیے فرض ہے وہ ہمیشہ اپنے کانوں کو ڈھانپ کر رکھے، اپنی گردن کو چھپا کے رکھے۔ اپنی گردن کو کھلا رکھنا حرام ہے، بلکہ کانوں کو، بالوں کو چھپانا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی عورت اس طرح نہیں کرتی تو گناہ گار ہے،
عورت کے ان حصص کی جانب نظر کرنا بھی غیر محرم کے لیے حرام ہے، یعنی عورت کے بالوں کی طرف، حتیٰ کہ کانوں کی طرف، اس کے گلے کی طرف نظر کرنا بھی حرام ہے۔ جو عورتیں اہتمام نہیں کرتی پردے کی وہ خود بھی گناہ گار ہوتی ہیں، جو ان کی جانب دیکھتا ہے وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ اور معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ علماء فرماتے ہیں اس سارے کے سارے گناہ کی ذمہ دار وہ عورت ہوتی ہے، یعنی جتنے مرد اس کے سر کو دیکھیں گے، اس کے چہرے کو دیکھیں گے، اس کے کانوں کو دیکھیں گے، اس کے بالوں کو دیکھیں گے، اس کی گردن نظر آئے گی، جو ان کو گناہ ہوگا سب کا مجموعہ معاذ اللہ تعالیٰ ڈر اس عورت کو بھی ملے گا۔ گویا ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی عزو اقربا کی خواتین کو ہم یہ نصیحت کریں کہ بازار میں اگر جانا پڑے تو اپنے آپ کو اس طرح چھپائیں جس طرح ہمارے ہاں کسی عورت نے عمرہ یا حج کے لیے جانا ہوتا ہے، ایک مخصوص قسم کا سکارف پہنتی ہیں جس کا نام احرام رکھا ہوا ہے، یعنی وہ احرام جس طرح مرد کے احرام دو چادریں اور عورت کا احرام اسے کہتے ہیں ہمارے ہاں، کہ جو اس کے سر پر مخصوص قسم کا سکارف ہوتا ہے جس میں اس کے بال بھی چھپے ہوتے ہیں، اس کے کان بھی چھپے ہوتے ہیں، اس کی گردن گلا بھی چھپا ہوتا ہے، صرف چہرے کی ٹیکری ننگی ہوتی ہے۔ یہی صورت ہے عورت کے لیے ہمیشہ کے لیے، صرف احرام کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ حالت نماز میں اگر جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے ننگا ہو گیا، ظاہر ہو گیا، عیاں ہو گیا، ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ مرد کے لیے عورت کا کیا ہے حصہ جسم کا، ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ، یہ اصطلاح فقہ میں عورت کہلواتا ہے مرد کے لیے۔ اگر یہ حصہ دوران نماز کھلا رہ گیا، عیاں ہو گیا، کھلا رہ گیا سے مراد یہ ہے کہ کپڑا نہیں ہے، ایک آدمی نے محض قمیض پہنا ہوا ہے اور تہمد اس نے اس انداز سے پہنا ہے کہ وہ ناف سے زیادہ نیچے ہے۔ یاد رکھیے فقہاء کرام کے نزدیک ناف سطر میں شامل نہیں ہے، گھٹنے شامل ہیں، یعنی ناف ننگی رہ گئی تو حرج نہیں، ناف کے سے متصل نیچے والا حصہ جو پیڑو جس کو کہتے ہیں وہ سطر میں داخل، اس کا ننگا کرنا حرام ہے، عام حالت میں بھی لوگوں کے سامنے اور نماز کی حالت میں بھی۔ اگر کسی نے محض تہمد باندھا نماز ہو جائے گی، محض تہمد باندھ کر بھی، ننگے سر بھی، اگر بدن پر قمیض نہیں تو مرد کے لیے نماز ہو جائے گی، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل نہیں کیا کہ اللہ فرماتا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، مسجد میں جاتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے اپنی زینت کو اختیار کرو۔ زینت سے مراد پورا لباس ہے، یعنی پورا لباس پہن کر نماز ادا کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد گرامی قدر ہے اس کو علماء کرام نے میرے کریم آقا کی سنت قرار دیا ہے۔ اتنے حصے کا چھپانا فرض ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت، عورت کے لیے پورے کا پورا بدن سوائے چہرے کے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں سے لے کر آگے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں، ان کے لیے بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائیں۔ عموماً ہاف سلیو یا سلیو لیس لباس پہنا جاتا ہے کہ جس کے بازو آدھے ہوتے ہیں یا کرتے کے بازو سرے سے نہیں ہوتے، ایسا کرتا غیر محرم کے سامنے پہننا حرام ہے، گناہ ہے، اور اس جرم میں اس عورت کے ساتھ وہ سارے کے سارے مرد بھی شامل ہیں جو اس عورت کو اجازت دیتے ہیں، مثلا بھائی ہے، باپ ہے، اگر گھر میں تایا چچا وغیرہ جو بھی افراد ہیں، خامد ہیں، یہ سارے کے سارے مجرم ہیں اس عورت کے لیے کہ جس کے بازو ننگے ہوں یا ہاف سلیو ہو، یا جس کے کان ننگے ہوں، یا جس کے بال ننگے ہوں، یا جس کی گردن ننگی ہو، وہ خود بھی گناہ گار ہے، گھر والے بھی۔ تو میں کہہ رہا تھا، مرد کے لیے بات کر رہا تھا کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ، گرمی کے موسم میں ہمارے ہاں عموماً باریک کرتا استعمال کرتے ہیں جس میں بدن کا رنگ جھلکتا نظر آتا ہے، عیاں ہوتا ہے کہ اس کے بدن کا رنگ کیسے باریک قسم کا، وہ کاٹن کا یا ململ وغیرہ کا وہ کرتا پہنتے ہیں کہ جو بڑا باریک ہوتا ہے۔ اگر اس کرتے میں ناف کے نیچے متصل والا حصہ نظر آ گیا، یعنی تہمد، پاجامہ، شلوار اس انداز سے باندھی ہوئی ہے کہ وہ ناف سے نیچے ہے اور جسم کا وہ حصہ نظر آ گیا، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی، ایسے کرنا حرام ہے۔
جو بندہ بھی اس حصے کی جانب نظر کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اس گناہ کا سبب وہ بنا جس نے لباس ایسا پہنا ہوا ہے۔ اس لیے مرد کے لیے بھی یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنا تہمد، پیجامہ یا شلوار ناپ پر باندھے، تاکہ اگر اس کا کرتا نہ بھی ہو تو دیکھنے والوں کو بھی گناہ نہ ہو، لیکن حالت نماز میں اس کا یہ چھپانا شرط ہے۔ شرط سے مراد میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایسی شے کہ جس کے وقوع پذیر نہ ہونے پر مشروط اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط ہی نہیں ہے پھر مشروط بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی تھی کہ بلب جلنے کے لیے، بتی جلنے کے لیے، پنکھا چلنے کے لیے بجلی شرط ہے، بجلی نہیں ہوگی یہ نہیں چلیں گے۔ اسی طرح اگر وہ شرط ختم ہوگی نماز سرے سے نہیں ہوگی۔ عورت کے سر کے بال بھی جس طرح بھی میں تھوڑی دیر پہلے بیان کر چکا ہوں 70 میں شامل ہیں۔ اس لیے فقہاء کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات پر گفتگو کی اس موضوع پہ کہ اگر عورت کے بال ننگے ہیں، یعنی اس کے بال لمبے تھے، اس سے کوئی دوپٹہ یا چادر وغیرہ تو اوڑھ رکھی ہے، مگر اس کے بال چادر یا دوپٹہ سے باہر نیچے نظر آتے ہیں تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ اگر عورت نے دوپٹہ ایسا لے رکھا ہے کہ جس سے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، رنگ جھلکتا ہے، تو ایسا دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسا دوپٹہ اوڑھ کر کوئی عورت غیر محرم کے سامنے بھی نہیں جا سکتی، فعل حرام ہے۔ ہماری ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی تھی کہ جس کا دوپٹہ باریک تھا، آپ نے وہ دوپٹہ اسے چھین لیا اور اپنی طرف سے موٹی چادر عطا فرما کے فرمایا، رسول رحمت کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اپنے بالوں کو بھی چھپائے، کیونکہ یہ بھی ستر ہے۔ ہمارے گھروں میں عام طور پر معاذ اللہ تعالیٰ جو دوپٹہ استعمال کیا جاتا ہے وہ بڑا باریک دوپٹہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض خواتین تو سرے سے دوپٹہ اوڑھتی نہیں ہیں، وہ اپنے گلے میں ڈال لیتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ فعل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی خواتین کو اس بات پر پابند کریں کہ وہ صحیح پردہ کریں جو پردہ اسلامی پردہ ہے۔ عورت کے ہاتھ کھولے ہوں تو جائز ہے، عورت کے پاؤں گٹوں سے نیچے کھولے ہوں تو جائز ہے، عورت کا چہرہ کھلا ہو تو جائز ہے۔ اس صورت میں وہ نماز ادا کر سکتی ہے، بلکہ ایسی صورت میں اسلامی پردہ یہی ہے جو میں نے بتا دیا، لیکن چہرے کا ڈھانپنا اللہ تعالیٰ جل وعلا کو حکم ہے، اس لیے کہ اس میں زیادہ حیا ہے، زیادہ بہتری ہے، لیکن پردہ اس سے ہو جائے گا جو میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ دوران نماز اگر سطر کھل جائے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی میں مثال دوں گا، کسی نے تہمد باندھا ہوا تھا، ہوا چل رہی تھی اور ہوا نے تہمد کو اڑایا اور اس کا گھٹنا ننگا ہو گیا۔ اگر اتنی دیر تک اس سطر کا حصہ ننگا رہا کہ جتنی دیر میں ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کوئی خاتون نماز ادا کر رہی تھی، یہ مسئلہ مارکۃ الآراء ہے، آپ نے اپنے گھر میں جا کر اپنی خواتین کو یہ سمجھا دینا ہے۔ ہمارے ہاں جو عورتیں دوپٹہ اوڑھتی ہیں ان میں سامنے والے کچھ بال، پیشانی والے کچھ بال ننگے رہ جاتے ہیں، دوپٹے اس انداز سے اوڑھا جاتا ہے کہ یہ بال ننگے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے عند الفقہاء، انہوں نے احادیث مبارکہ کے حوالہ سے یہ نقل فرمایا، ایسی عورت کی نماز نہیں ہوتی جس عورت نے دوپٹہ یا چادر اس انداز سے اوڑھا ہوا ہے کہ اس کے بال، پیشانی والے بال یا اس کے بال لمبے تھے، آخری حصہ بالوں کا، اس کی چٹیا کا ننگا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ سمجھا دینا چاہیے کہ وہ بیچاری محنت بھی کریں، نماز بھی ادا کریں، مگر پھر بھی نماز نہ ہو۔ ان کو چاہیے کہ دوپٹہ اس انداز سے نہیں، عادت یہ بنا لیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ غیر محرم کے سامنے بالوں کا ننگا کرنا حرام ہے اور گناہ ہے، عادت اس انداز سے بنا لیں کہ اس انداز سے دوپٹہ اوڑھیں کہ وہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا سارا حصہ ہی چھپ جائے۔ جس طرح عام طور پر اسکارف لیتی ہیں، نقاب لینے کے لیے یہی طریقہ درست ہوگا، بصورت دیگر جائز نہیں۔ ذرا تھوڑا سا غور فرمائیے کہ اگر عورت کے لیے دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ جس سے بالوں کی سیاہی جھلکے نظر آئے،
وہ دوپٹہ زیب تن کر کے نہ تو عورت نماز پڑھ سکتی ہے نہ بازار میں نکل سکتی ہیں، لیکن معاذ اللہ تعالیٰ اگر خاتون نے لباس اتنا باریک پہنا ہے کہ اس کے بدن کی رنگت نظر آتی ہے، تو ایسی صورت میں معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ وہ عورت بھی شدید گناہ گار ہے، نہ اس حال میں نماز پڑھ سکتی ہے نہ وہ بازار میں نکل سکتی ہے۔ ایسی عورت کے بدن کی جانب یعنی کپڑے میں جو اس کا بدن جھلکتے ہیں دیکھنا بھی حرام اور گناہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر پہلی نظر پڑ جائے تو فوراً نظر جھکا لیں، دوبارہ نہیں دیکھے وگرنہ گناہ گار ہوگا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانیاں ذکر فرمائی تھیں کہ قیامت کے قریب جا کر عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک لباس کا باریک ہونا اور دوسرا لباس کا اتنا چست اور ٹائٹ ہونا کہ اس کے اعضائے بدن نمایاں نظر آئیں۔ یہ دونوں ہی چیزیں حرام ہیں، کہ لباس اس کا باریک ہو یا وہ چیزیں نمایاں نظر آئیں جسم کے اعضاء، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ حق یہ ہے کہ عورت اپنے لباس کو یعنی اپنے کرتے کو یا اپنے پائجامہ شلوار کو اتنا نیچے کرے گی کہ پاؤں کی اوپر والی پشت بھی چھپ جائے، ایڑیوں سے نیچے آ جائے کپڑا۔ مرد کے لیے ایڑیوں کا ننگا کرنا یہ ضروری ہے۔ میرے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس نمازی پر رحمت نہیں فرماتا کہ جس کا آزار یعنی جس کو پہنا گیا ہے، خواہ وہ شلوار ہے، پیجامہ ہے یا تہمد ہے، جس کا آزار وہ ٹخنوں سے نیچے ہو، اس مرد کی جانب اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ نہایت افسوسناک حقیقت ہے، ہمارے مردوں کی پینٹیں، پیجامے، شلواریں اتنی نیچی ہو گئیں کہ اس سے ٹخنے چھپ گئے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ ہماری عورتوں نے فیشن کی وجہ سے اپنے ٹخنے ننگے کر لیے، اپنے پیجامے نصف پنڈلی تک کر لیے، فعل حرام ہے اور ناجائز ہیں۔ اس کی قطعاً اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اسلام غیرت مندوں کا مذہب ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ بے غیرتی اسلام میں ہرگز رواج نہیں ہے۔ ایک شرط ستر عورت جس کے سلسلہ میں نے کچھ گفتگو ہے، اور اگلی شرط یہ ہے استقبال قبلہ، یعنی ایک شرط میں نے گنی تھی وقت کا ہونا، اور دوسری شرط طہارت، اور تیسری شرط ستر عورت، اور چوتھی شرط استقبال قبلہ۔ کیا بلا؟ حرم کعبہ کی جانب منہ کا ہونا، حرم کعبہ کی طرف منہ کا ہونا، عین کعبۃ اللہ کی طرف منہ کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ حرم پاک کے رہنے والے، مکہ مکرمہ کے رہنے والے جن کے لیے آسانی ہو وہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کدھر ہے، اور وہ کوشش کریں کہ ان کا چہرہ سیدھا خانہ کعبہ کی جانب ہو۔ لیکن اگر ایسے سہولت نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں حرم کعبہ کی سمت کافی ہے، عین کعبۃ اللہ کی جانب منہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ کعبہ شریف سے مراد وہ مخصوص مکان نہیں ہے بلکہ مقام ہے، مکان نہیں ہے، کوٹھا مکان نہیں ہے، مقام جگہ ہے، یعنی وہ جگہ جس جگہ حرم کعبہ ہے وہ تحت الثری زمین کی گہرائی سے لے کے وہ ما فوق الارض زمین کے اوپر تک الی السماء آسمان تک وہ ساری خلا و فضا کعبۃ اللہ کہلوائے گی، یعنی قبلہ کہلوائے گی۔ کعبۃ اللہ سے مراد قبلہ ہے۔ اس لیے جس طرح وہاں الحمدللہ تعالیٰ وہ سارے حضرات جو حرمین شریفین زیارت کے لیے گئے حاضری دی، انہوں نے وہ جانتے ہیں کہ ارد گرد کی بنی ہوئی مسجد حرم کعبہ سے بلند ہے، اونچی ہے۔ حرم کعبہ نیچے رہ جاتے ہیں، وہ اونچی ہے تو اس پر نماز پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے اگرچہ حرم کعبہ بہت نیچے ہے۔ اسی طرح تہ خانہ میں نماز پڑھنے والے کی نماز ہو جائے گی اگرچہ حرم کعبہ اوپر ہے، یعنی پہاڑ کی چوٹی پر یا غار کی گہرائی میں ہر جگہ نماز ہو جائے گی سمت قبلہ کی طرف منہ کر کے۔ عین وہ کمرہ مراد نہیں ہے، جس طرح بھی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ خدا نخواستہ اگر وہ سارے کا سارا کمرہ اٹھا کر کسی دوسری جگہ رکھ دیا جائے تو وہ کعبہ نہیں کہلوائے گا، وہی جگہ جس جگہ وہ جو موجود ہے یہی قبلہ ہے، وہ خواہ چھوٹا ہو نہ ہو، خدا نخواستہ نہ بھی ہو تو وہی جگہ قبلہ ہے۔
جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ہمارا منہ سیدھا حرم کعبہ کی جانب ہو، لیکن جو رہنے والے وہاں کے نہیں ہیں، جس طرح ہم ہیں پاکستان کے رہنے والے یا دیگر ممالک اسلامیہ کے یا پوری دنیا والے، ان کے لیے سمت قبلہ کافی ہے، عین کعبہ ضروری نہیں ہے، یعنی حرم کعبہ کی طرف منہ کرنا۔ جس طرح ہم مسلمان جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہمارے لیے پورے پاکستان میں مغرب کی جانب منہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے لیے حرم کعبہ مغرب کی جانب ہے۔ ظاہر ہے کہ پورے کے پورے پاکستان میں اگر ایک سطر بنائی جائے سیدھی تو سب کا منہ مغرب کی طرف ہوگا، یعنی قبلہ کی طرف ہوگا، عین قبلہ کی جانب نہیں، یعنی اس طرح منہ ہوگا۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ 45 ڈگری کے اندر اگر چہرہ قبلہ کی جانب ہو تو نماز ہو جائے گی۔ 45 ڈگری کیا ہے؟ سیدھی لکیر کھینچے، یہ 90 کا زاویہ کہلواتا ہے، درمیان میں ایک لکیر لگا لیں، یہ 45 کا زاویہ بن جائے گا۔ اس کے درمیان جس طرح یوں سمجھیے، اب میں نے سیدھا منہ کا رکھا ہے، میرے سامنے یہ ڈائس ہے، میرا منہ آپ کی جانب سیدھا، مشرق کی جانب سیدھا ہے۔ اگر میں تھوڑا سا ٹیڑھا بھی ہو جاؤں گا تو میرے چہرے کا کچھ نہ کچھ حصہ مشرق کی جانب ہے۔ اسی لیے طرح اگر حرم کعبہ سے کوئی بندہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بھی نماز پڑھ لے گا تو وہ 45 ڈگری کے اندر رہے نماز ہو جائے گی، اگر اس سے باہر نکل گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ الحمدللہ تعالیٰ فی زمانہ تو بہت ساری سہولتیں ہیں، عموماً موبائل فون کے اندر بھی محب ہوتی ہیں، اور عام طور پر وہ کمپاس مل جاتا ہے مقناطیس، جس سے حرم کعبہ کا تعین آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے حرم کعبہ کے جانب چہرہ ہو۔ یہ جملے میں نے اس لیے کہے کہ تھوڑا سا دائیں بائیں بھی ہو تو ہو جائے گی۔ بعض اوقات ہم اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے گھروں میں کوئی نشانات لگے نہیں ہوتے، کوئی خط لگے نہیں ہوتے، ہم سے تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے کہ مصلی کبھی تھوڑا سا دائیں تھوڑا سا بائیں کبھی سیدھا بچ جاتا ہے، معمولی نقص آ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس سے زیادہ ہو 45 ڈگری کے سے زیادہ تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اس چیز کا لحاظ رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے کریم آقا رسول نبی کے صدقہ سے ہمیں صحیح ترین طریقے سے نمازیں ادا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔